السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کی حکومت کا، ان کی حکومتوں کا احوال پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے مضمون میں ہم نے عباسی حکومت کے مشہور خلیفہ مامون رشید، جو کہ ہارون رشید کے صاحبزادے تھے، ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے پڑھا کہ ان کے دور میں کس طرح بغاوتیں ہوئیں اور کیا کیا نئے فرقے بھی پیدا ہونے لگے، اور پھر انہوں نے کس طرح کچلا اور ختم کیا۔ آج کے مضمون میں ہم پڑھیں گے کہ رومیوں کے ساتھ کیسے معرکے پیش آئے ان کے، مامون رشید کے، اور انہوں نے کس طرح ان کا مقابلہ کیا۔ عنوان اس کا آج یہی ہے کہ رومیوں کے ساتھ معرکے اور فتوحات۔ ہارون رشید نے رومیوں کو پے در پے شکستیں دے کر بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان پر ایسا خوف و ہراس طاری کیا کہ بعد میں سر اٹھانے کی جرات نہ ہوئی۔ لیکن مامون کے عہد میں مسلمانوں کی خانہ جنگیوں سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے پھر اسلامی سرحدات پر یورشیں شروع کر دیں۔ یعنی ہارون رشید نے بہت حد تک دبا دیا تھا ان کو، رومیوں کو، اور اتنا ان کو دبا دیا تھا کہ وہ پھر ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے دور میں آگے بڑھ سکیں وہ۔ لیکن ان کے جب صاحبزادے مامون رشید خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور پھر اسلامی سرحدوں پر حملے کرنے شروع کر دیے انہوں نے۔ محرم 215 ہجری میں اسحاق بن ابراہیم کو قائم مقام مقرر کر کے مامون خود رومیوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے مشہور قلعے فرح کو فتح کر کے مسمار کر دیا۔ یعنی وہ خود فوج لے کر نکلے اور ان کے علاقے میں گھس کے ان کے قلعوں کو، فرح کو مسمار کر دیا۔ یہ ضروری ہوتا تھا کہ دشمن کے اگر کسی قلعے پر قبضہ ہو جائے تو اسے تباہ کر دیا جائے، ورنہ پھر موقع پا کر وہ دوبارہ حملہ کر کے دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ جنگ میں رائج تھا اس زمانے میں۔ اس جنگ میں جتنے رومی گرفتار ہوئے، ان سب کا فدیہ اپنے گرہ سے اہل فوج کو ادا کر کے رہا کر دیا۔ لیکن چونکہ مامون رشید بہت ہی طبیعت کے نرم دل، رحم دل واقع ہوئے تھے، تو جو رومی گرفتار ہوئے تھے، طریقہ یہ تھا اس زمانے میں، اسلامی طریقہ بھی یہ کہ فدیہ ان سے لیا جائے اور پھر ان کو رہا کیا جائے۔ تو وہ فدیہ جو نہیں دے سکتا تھا، انہوں نے اپنی جیب سے ادا کیا اور ان کو رہا کیا۔ یہی نہیں بلکہ زاد راہ کے لیے ہر ایک رومی کو ایک ایک اشرفی بھی دی۔ ان کو آزاد کرنے کے بعد جب واپس جانے کی اجازت دی تو ایک ایک اشرفی بھی دی۔ وہ زمانے میں اشرفی کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی، تو تاکہ وہ سفر کا خرچہ برداشت کر سکیں۔ قلعہ فرح کے فتح کے بعد اپنے غلام اشناس نامی کو قلعہ سندس کی طرف روانہ کیا۔ یعنی پہلا رومی قلعہ فرح فتح کیا، پھر دوسرا قلعہ سندس کی طرف اپنے ایک سپہ سالار کو روانہ کیا۔ اس نے وہاں کے رئیس کو قتل کر کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ دوسرا قلعہ پر قبضہ ہوا۔ ایک اور سردار نے بڑھ کر قلعہ سنان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک تیسرا قلعہ سنان، اس کا گھیراؤ کر لیا فوجوں نے مامون کی، اور وہاں کے باشندوں نے جزیہ ادا کر کے اطاعت قبول کر لی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو قید نہیں کرنا پڑا وہاں کے باشندوں کو، کیونکہ انہوں نے ٹیکس دینا قبول کر لیا۔ ان فتوحات سے فارغ ہو کر شام واپس آیا تو معلوم ہوا کہ قیصر روم نے ترسوس اور مسیسہ کے بے شمار مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا ہے۔ یعنی وہ ان فتوحات میں لگا ہوا تھا، لیکن جب شام واپس آیا تو پتہ چلا کہ قیصر روم نے شام کے علاقے ترسوس اور مسیسہ کے بے شمار مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا ہے۔ وہ یعنی ان علاقوں میں وہ رومی فساد پھیلا رہے تھے، اس لیے پھر پلٹا اور الزیفر پر قبضہ کر کے معتصم کو آگے روانہ کیا۔ پھر ایک
علاقہ تھا الظفر، اس پر بھی قبضہ کر لیا. پھر معتصم جو ان کا چھوٹا بھائی تھا اس کو آگے روانہ کیا. اس نے اہل روما کے 20 قلعے فتح کیے. موسم بھی بہت بہادر جری سپہ سالار تھا، ان کا چھوٹا بھائی بھی تھا اور بڑا بہادر جری انسان تھا. تو اس نے اہل روما کے کئی اور قلعے فتح کر لیے آگے بڑھ کر. مشہور فقیہ قاضی یحییٰ نے توانا کو تخت تاراج کیا، اور اس زمانے کے ایک مشہور فقیہ تھے، یعنی فقہ کے ماہر تھے قاضی یحییٰ. وہ بھی لڑنے کے تجربہ اور مہارت رکھتے تھے. تو ان کے ذریعے توانا پر قبضہ کیا گیا اور اس کو یعنی تباہ کر کے اس پہ قبضہ کر لیا گیا. تباہ کرنا اس لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ تاکہ دشمن دوبارہ اس پہ قبضہ نہ کرے. 217 ہجری میں پھر نفس نفیس روم پر لشکری کی اور لولو کے مضبوط اور مستحکم قلعے کا محاصرہ کر لیا. 217 ہجری میں ایک مرتبہ مامون پھر نکلے فوجوں کو لے کر اور لولو قلعے کا محاصرہ کر لیا، یعنی اس کا گھیراؤ کر لیا. قیصر روم اہل قلعہ کی امداد کے لیے ایک لشکر جرار کے ساتھ خود روانہ ہوا، مگر اسلامی فوج کا رنگ دیکھ کر آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی اور راستے ہی سے پلٹ گیا. اہل قلعہ نے تنگ آ کر مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور امان کا وعدہ لے کر قلعہ ان کے حوالے کر دیا گیا. تو جب یہ دیکھا کہ انہوں نے لولو کے قلعے کو گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، تو قیصر روم یعنی روم کے شہنشاہ جو تھا اس زمانے کا، اس نے بہت بڑا لشکر لے کر وہ اسلامی فوجوں سے نمٹنے کے لیے نکلا. لیکن راستے میں اسے پتہ چلا کہ اسلامی لشکر کتنا مضبوط اور منظم ہے، طاقتور ہے. تو پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ وہ راستے سے ہی پلٹ گیا، پھر ٹکرانے کے لیے یہاں تک نہیں پہنچا، فوجوں تک نہیں پہنچا اسلامی. اور چونکہ گھیراؤ کر لیا تھا قلعے کا، محاصرہ کر لیا تھا، تو وہ وہاں کے جو اہل قلعہ تھے وہ تنگ آ گئے. آخر پہلے تو ان کو امید ہوگی کہ وہ قیصر روم آگے بچا لے گا، جب اس نے نہیں بچایا تو تنگ آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور امن و امان کا وعدہ لے کر قلعہ ان کے حوالے کر دیا. ان سے پھر مامون رشید نے امن و امان کا وعدہ لیا اور قلعہ واپس کر دیا. چوتھی بار مامون نے روم پر چڑھائی کی، لیکن سرتوس پہنچ کر انتقال کر گیا. یعنی 3 مرتبہ روم پر چڑھائی کی تھی، چوتھی مرتبہ روم پر چڑھائی کرنے نکلے مامون رشید، لیکن سرتوس کے مقام پر پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا. ثقیلہ اور کریٹ کی فتح. جزائر ثقیلہ اور کریٹ کی فتوحات بھی مامونی عہد کی یادگاریں ہیں. کریٹ پر ہارونی عہد میں ہی حملہ ہو چکا تھا، مگر اس کی فتح کی تکمیل مامون کے زمانے میں ہوئی. جزیرہ ثقیلہ کو افریقہ کے اغلبی فرما رواؤں نے سالہ سال کی مسلسل کوششوں کے بعد فتح کیا تھا. اغلبی حکومت کا قیام ہارون کے عہد سلطنت میں عمل میں آیا تھا. یعنی وہاں پر افریقہ میں ہارون نے غالباً ان کو اجازت دے دی تھی اغلبی خاندان کو کہ وہ وہاں پر اپنی حکومت قائم کریں. ہارون کی اجازت سے یہ حکومت قائم ہوئی تھی. یہ حکمران اپنے امور میں اگرچہ خود مختار تھے، مگر خلفائے عباسیہ کے باج گزار تھے. یعنی اس شرط پر وہ ان کو خود مختاری دی گئی تھی کہ وہ برابر ٹیکس ادا کرتے رہیں گے، اور ہر سال انہیں 40,000 درم بطور خراج یعنی ٹیکس وہ عباسی حکومت کو ادا کرتے تھے. تو افریقہ میں اس طریقے سے ایک خود مختار حکومت قائم ہو گئی تھی. وزارت. ماموں کا پہلا وزیر اب آگے بڑھتے ہیں ہم. مامون کی وفات اور صفات. 2018 میں ہجری میں جب کہ مامون چوتھی بار ارض روم پر حملہ آور ہوا تو راستے میں سرتوس کے مقام پر چند روزہ بخار سے بیمار رہ کر وفات پا گیا. یہ ہم نے ابھی پڑھا تھوڑی دیر پہلے. مرنے سے پہلے اس نے اپنے بھائی معتصم کو ولی عہد نامزد کیا. اپنے پیشروں کے برعکس مامون بڑا نرم دل، منکسر مزاج
عفو درگزر میں اس قدر غلو کرتا تھا کہ اپنے بدترین دشمن کو بھی سامنے آ جاتے تو ان کی خطائیں نظر انداز کر کے معافی دے دیتا۔ انتہائی یہ کہ فضل بن ربیع جیسے بدطینت و فتنہ پرداز کی بھی جان بخشی کر دی۔ حالانکہ دونوں بھائیوں کے درمیان مخالفت اور جنگ کی ساری ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی تھی، یعنی مامون رشید اور امین رشید کے درمیان میں جو لڑائی کروانا والا شخص تھا وہ یہی فضل بن ربیع تھا، جس نے سازشیں کر کے ان دونوں بھائیوں کو لڑوایا تھا۔ لیکن اس کو بھی وہ جب اس نے معافی مانگی تو اس نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ مامون کہا کرتا تھا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عفو درگزر میں مجھے کس قدر مزہ آتا ہے تو میرے پاس گناہوں کے تحفے لائیں تو میرے پاس گناہوں کے تحفے لائیں، یعنی عفو معافی میں اس کو بڑا لطف آتا تھا، وہ کسی کو معاف کر دینے میں لذت محسوس کرتا تھا، خوشی ہوتی تھی۔ مامون کی خاص بات یہ تھی۔ علم و ادب کے اعتبار سے مامون یکتائے روزگار تھا، علماء اور ادباء کی بے حد قدردانی کرتا اور معمولی باتوں پر انہیں گراں بہا عطیے دیتا، یعنی علماء اور ادیبوں اور علماء اور شاعروں کی اس کے یہاں بڑی قدر تھی اور ان کو بڑے تحفے تحائف دیا کرتا تھا۔ ان فیاضیوں اور بخششوں کا اثر یہ ہوا کہ اس کا دربار اہل فن کا مرکز بن گیا۔ ظاہر ہے پھر اہل فن ایسی جگہ جمع ہو جاتے ہیں جہاں پر ان کی ستائش ہوتی ہو۔ اپنے عقائد کے لحاظ سے وہ مجموعہ ازداد تھا۔ فلسفے کے مطالعہ اور غیر مذاہب کے علماء کی صحبت کے اثر سے وہ خلق قرآن کا قائل ہو گیا۔ یہ ہے کہ یہ جو مباحث وغیرہ ہوتی تھیں غیر مذہب کے علماء کے ساتھ بھی، تو وہ ایک چیز کا اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، وہ یہ کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ایک عقیدہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، اور علماء اسلام سے جبراً خلق قرآن کا اقرار کرا کے اسے تمام مسلمانوں کا عقیدہ بنانے کی کوشش کی۔ نہ صرف وہ اس عقیدے کا قائل ہو گیا کہ قرآن ایک مخلوق ہے، اور بلکہ وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی زبردستی اس پر قائل کرنے لگا۔ جن لوگوں نے تسلیم نہ کیا انہیں سخت سزائیں دیں، یہاں تک کہ بعض علماء کو قید میں ڈال دیا۔ یہ واقعات اس کے حلم اور رواداری پر بدنما داغ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی رسم، ایک ایسا عقیدہ جو مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا تھا، اس نے اس کا اضافہ کیا اور پر زبردستی اس پر قائل کرنے کی کوشش کی، اور جو نہیں مانتا تھا اس کو سزائیں دیتا تھا۔ یہ جو ہے نا بڑی اس کا ایک ناروا سلوک تھا اور ناجائز سلوک تھا، جو اس کے کردار پر ایک بدنما داغ ہے۔ مامون کی طبیعت میں سادگی اور سعادت مندی کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ بحث مناظرے کے درمیان لوگ اکثر اس کے ساتھ درست کلامی بھی کر جاتے، مگر وہ ایسی گستاخیاں کمال تحمل سے برداشت کرتا اور کبھی ماتھے پر شکن نہ لاتا۔ جب کبھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تو بلا جھجک اس کا اعتراف کر لیتا۔ اس کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، جس کے مصارف 10,000 درہم تھے روزانہ۔ اندازہ لگائیے آپ۔ اس کے عہد میں عدل و انصاف کا خاص اہتمام تھا۔ دیوان عدالت میں ادنا اور اعلیٰ سب یکساں تھے، کسی کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ خود خلیفہ بھی معمولی انسانوں کی طرح قاضیوں کے سامنے پیش ہوتا اور ان کے فیصلوں کا پورا احترام کرتا۔ جب تک فضل بن سہیل مامون پر حاوی رہا، فضل بن سہیل جو مشیر تھا ماموں کا، اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس وقت تک اسے کاروبار خلافت کی جانب توجہ کرنے کا موقع نہ ملا، یعنی سارا کام وہی سنبھالتا تھا فضل بن سہیل، اور ماموں اس میں دخل نہیں دیتا تھا۔ لیکن اس کے قتل کے بعد جملہ امور میں ذاتی طور پر دلچسپی لینے لگا، یعنی جب فضل بن سہیل کا انتقال ہو گیا، قتل ہو گیا وہ، تو پھر ماموں نے باقاعدہ حکومتی معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی اور پھر فیصلے کرنا شروع کیے۔ وزراء پر بہت کم اعتبار کیا۔ اکثر کہا کرتا تھا کہ معاویہ کی قوت عمرو بن عاص کے بل پر تھی، عبد الملک کا سہارا حجاج بن یوسف تھا، لیکن میری قوت و عظمت خود میری ذات میں ہے۔ تو اپنی ستائش خود اس طرح کرتا تھا۔ ایک مخلص مومن ہونے کے باوجود مامون رنگین مزاج بھی تھا، شعر و شاعری کا دلدادہ تھا، موسیقی سے خاصی رغبت تھی اور فارغ اوقات میں رقص و سرور کی محفلوں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ تو یہ احوال تھے مامون کے دور کے، اور یہ ان کا کردار تھا جس میں بہت سی اچھائیاں تھیں، کچھ ایک خرابیاں بھی تھیں۔
اب آگے ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ. فی الوقت اجازت دیجیے.